السلام علیکم دوستو، جنگ انسانی تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے اور ایسا پہلو بھی جس نے تاریخ کے رخ پلٹ دیے ہیں۔ آج آپ کو دنیا جیسی نظر آتی ہے اس صورت تک لانے میں سب سے نمایاں کردار جنگوں کا رہا ہے، لیکن معلوم تاریخ میں کن جنگوں نے انسانوں خاص طور پر ہمارے ارد گرد کی دنیا کو بدلا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنگ قادسیہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد 636 عیسوی میں مسلمانوں اور ایران کی ساسانی سلطنت کے درمیان لڑی گئی ایک اہم جنگ، جس کے نتیجے میں موجودہ عراق مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جانے والے 30,000 مسلمان فوجیوں نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ایرانی فوجیوں کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ 5 دن جاری رہی، یہاں تک کہ ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم فرخزاد مارا گیا۔ اس کامیابی نے مسلمانوں پر ایران کے دروازے کھول دیے اور کچھ ہی عرصے میں عظیم ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ جنگ یرموک جس وقت مسلمان مشرق میں ایران کی عظیم ساسانی سلطنت پر کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، مغرب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں اپنے وقت کی دوسری سپر پاور بازنطینی سلطنت کو فیصلہ کن شکست دی۔ یہ جنگ موجودہ اردن کے دریائے یرموک کے کنارے اگست 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ صرف 20,000 مسلمانوں نے 1 سے 1.5 لاکھ رومی افواج کو شکست فاش دی۔ رومیوں کے 50,000 سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ یرموک کو تاریخ کی فیصلہ کن ترین جنگوں میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی شام و ملحقہ علاقوں سے رومی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے شاندار فتح سمجھا جاتا ہے۔ جنگ توگ جب مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے دنیا جھک گئی تھی، دریائے سندھ سے لے کر اسپین تک ان کی حکومت تھی، تب اکتوبر 732 عیسوی میں پیرس سے محض 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے مغربی یورپ کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اسپین میں اموی خلافت کے ایک سپہ سالار عبد الرحمن الغافقی فرانس کے علاقے فتح کرتے کرتے توگ تک پہنچ گئے، جہاں فرانسیسی شہزادے شارل کے خلاف انہیں شکست ہوئی۔ نہ صرف مسلم افواج کا بڑا حصہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، بلکہ خود عبد الرحمن الغافقی بھی شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ شکست نہ ہوتی تو کم از کم فرانس اور ہو سکتا ہے کہ مغربی یورپ کے باقی اہم ممالک بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن جاتے۔ فتح قسطنطنیہ مسلمانوں کو فرانس میں تو کامیابی نہیں ملی، لیکن 1453 عیسوی میں ترک مسلمانوں نے یورپ کا ایک اہم ترین شہر قسطنطنیہ ضرور فتح کیا اور مشرقی یورپ میں عیسائیت کے اس مرکز کو اسلامی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ یہ کارنامہ 21 سالہ سلطان محمد فاتح کا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے عیسائی بازنطینی سلطنت کے حکمران قسطنطین کو شکست دی۔ شہر کا 53 دن کا محاصرہ کیا گیا، جو 6 اپریل کو شروع ہوا اور 29 مئی کو ایک عظیم کامیابی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا۔ تیسری صلیبی جنگ جب عظیم مسلمان فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تو اسے واپس لینے کے لیے پورا یورپ امڑ پڑا۔ پوپ گریگری ہشتم کے اعلان پر انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل اور فرانس کے فریڈرک باربروسا سمیت لاکھوں کا لشکر ارض مقدس کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں مسلمانوں کے علاقوں، شہروں اور قصبوں کا تاراج کرتا ہوا آیا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے بیت المقدس واپس نہ چھین سکا۔ بالآخر 1192 عیسوی میں معاہدہ کر کے واپس چلا گیا، جس میں بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کیا گیا۔ اس جنگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ علاقہ اب مسلمانوں کا ہے، اور 20ویں صدی میں اسرائیل کے قبضے تک یہ علاقہ بھی اسلامی ریاست سے باہر نہیں گیا۔ جنگ عین جالوت 13ویں صدی میں منگولوں کی دہشت سے دنیا کانپ رہی تھی۔ یہ منگولیا سے نکلے، چین، وسط ایشیا اور ایران کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور کہیں بھی شکست نہیں کھائی۔ انہیں پہلی شکست ستمبر 1260 مصر کے مملوک حکمرانوں نے دی۔ یہ جنگ موجودہ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی، جس میں سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو ایسی شکست دی کہ اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی مصر کا رخ نہیں کیا۔ اسلامی تہذیب کے تمام بڑے مراکز سمرقند، بخارا، بغداد اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، لیکن یہ مملوکوں کی دلیری تھی کہ جس نے قاہرہ کو محفوظ رکھا اور اسلامی تاریخ کا اہم ورثہ بچا لیا۔ جنگ پانی پت وہ جنگ کہ جس نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا پلٹ دیا۔
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के करीब पानीपत के तारीखी मैदान में लड़ी गई, जहां एक तरफ ज़हीरुद्दीन बाबर थे और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की अफवाज। ये तारीख की उन पहली जंगों में से एक है जिसमें बारूद और तोप खाने का इस्तेमाल किया गया था। इसमें बाबर के 12,000 वफादार फौजियों ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी, जिसकी बड़ी वजह बाबरी अफवाज का तोप खाना था। यहाँ तक कि लोदी के 100 हाथी भी उसके सामने कुछ न कर सके, और जब भी तोपें गोले फेंकती उनके धमाकों से ही हाथियों में अफरा तफरी मच जाती। उसके साथ ही हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद पड़ गई। दोस्तों, आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।